السلام علیکم ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں رسول خدا کے فرزند اور اسمان امامت و ولایت کے 8ویں درخشاں ستارے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے 3 مشہور القاب کو بیان کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام کی جو مختلف واقعات ہیں کہ جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں، کہ جس پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اللہ کی رضا کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، ان کو بیان کرنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا جو سب سے مشہور لقب ہے وہ ہے رضا۔ آپ کا نام علی ہے اور لقب رضا ہے۔ اس رضا کی جب معلوم کی گئی، جب سوال کیا گیا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے، تو آپ نے جواب دیا کہ 8ویں امام کو اس لیے رضا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضایت اور خوشنودی کو حاصل کیا۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی اماموں کی بھی خوشنودی اور رضایت کو حاصل کیا۔ تو سوال کرنے والے نے کہا یہ تو رضایت اور خوشنودی باقی اماموں کو بھی حاصل تھی، تو 8ویں امام کو رضا کیوں کہا گیا؟ پھر امام نے مزید وضاحت فرمائی اور کہا کہ اس لیے کیونکہ ہمارے 8ویں امام سے دوست اور دشمن دونوں راضی تھے۔ امام رضا علیہ السلام کو جب مأمون نے اپنا ولی عہد بننے پر مجبور کیا تو امام علیہ السلام نے اس وقت بہت سارے افراد کو خدمت کی، بہت سارے افراد کی ہیلپ کی، جس میں اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، سب راضی تھے 8ویں امام سے، اور یہی امام کے رضا ہونے کی وجہ ہے۔ اور دوسرا لقب کہ جو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے وہ ہے رؤوف۔ رؤوف اسے کہتے ہیں کہ جو افراد کی کمک کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، اس طریقے سے ان کی مدد کرتا ہے کہ ان کو کوئی مشکل نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کے پاس جاتا ہے مدد لینے کے لیے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ تو تمہاری مدد ہو جائے گی، وہ شخص تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ تو اس میں اب جو شخص اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے، تھوڑی سی مشکل ہے اس میں کہ وہ کسی دوسرے شخص کے پاس بھیج رہا ہے، تو اسے رؤوف نہیں کہتے۔ رؤوف اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کے پاس مدد لینے کے لیے جائے تو وہ خود اٹھ کر اسی وقت اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اور اس سلسلے میں ایک مختصر واقعہ، امام رضا علیہ السلام کے پاس مدینے میں ایک شخص آیا جو خراسان کا رہنے والا تھا۔ اس نے امام کو آ کے بتایا کہ میں اپنے شہر خراسان میں مالدار ہوں، لیکن ابھی سفر میں میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو آپ میری مدد کریں، جب میں خراسان میں جاؤں گا تو آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا۔ اس وقت امام علیہ السلام کے پاس صحابہ بیٹھے تھے اور بھی افراد موجود تھے، تو جب مختلف افراد چلے گئے تو امام علیہ السلام اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے کہا کہ وہ خراسان کا شخص جو آیا تھا وہ اب میرے پاس تشریف لے آئے۔ تو وہ جب امام علیہ السلام کے پاس گیا تو امام علیہ السلام نے کمرے سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا اور ایک تھیلی اس کے ہاتھوں میں دے دی، اور امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا، اور اس بات کی ضرورت نہیں کہ تم میری طرف سے جا کر صدقہ دو۔
جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ نے سوال کیا کہ اے امام علیہ السلام، آپ اس کے سامنے کیوں نہیں آئے تھے؟ آپ نے فقط کمرے سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کو دے دی تھیلی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ اس کو شرمندگی نہ ہو، اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد نہیں سنا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی ضرورت کو پورا کرے، جو کسی کی مدد کرے اور اس کو مخفی رکھے، اس کو پوشیدہ رکھے، تو اس کا یہ عمل 70 حج کے برابر کا ثواب رکھتا ہے۔ اور امام علیہ السلام کا تیسرا اور مشہور لقب عالم آل محمد ہے، اور یہ لقب اس وجہ سے مشہور ہوا کہ امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بہت زیادہ مناظروں میں شرکت کی اور اپنے مخالفین پر اپنا علم کو ثابت کیا، اور تمام مناظروں میں جتنے افراد شریک ہوتے تھے ان سب کو شکست دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مأمون نے ایک بہت بڑے مناظرے کا اعلان کیا کہ جس میں تمام مذاہب کے علماء کو دعوت دی، اور امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ اس مناظرے سے پہلے امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی محمد بن حسن نوفلی امام کی خدمت میں آیا اور اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو امام نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مأمون کب شرمسار ہوگا، مأمون کب پشیمان ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ مولا ضرور بتائیے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والوں کو ان کی کتاب زبور سے جواب دوں گا، اور اسی طرح اس مناظرے میں جتنے افراد شامل ہوں گے ان سب کو ان کی اپنی زبان سے جواب دوں گا اور سب کو شکست دوں گا، تو اس وقت مأمون شرمسار ہوگا اور مأمون پشیمان ہوگا۔ تو امام علیہ السلام نے اس میں شرکت فرما کر تمام مناظرے میں جتنے افراد شامل تھے ان سب کو لاجواب کیا اور ان سب کو شکست دے کر اپنے امامت کے علم کو ثابت کیا۔ تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ امام علیہ السلام کا جو لقب رضا ہے، یعنی کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا، ہم بھی اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی رضایت کو حاصل کریں۔ اسی طرح رؤوف بنیں، لوگوں کی مختلف طریقوں سے ہیلپ کریں، اور اس کے بعد علم سے دوستی کرنے والے بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اور آخرت میں رضایت کو شامل حال کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔